بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی اسلامیات کی اس آن لائن کلاس میں سورہ ممتحنہ کی وضاحت کرنی ہے اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے 10 تک کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ میں آیت نمبر 7 کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا۔ خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب میں آپ کے سامنے ان کی وضاحت کرتی ہوں۔ ان آیات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ کفار جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی بغض و عناد کی وجہ سے مسلمانوں سے نہیں لڑے، مطلب کفار میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں سے بلا وجہ لڑائی نہیں کی تھی، اور اس کا آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، خدا قادر بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ کفار کی دو اقسام بیان کر دی گئی ہیں کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے بغض و عناد رکھا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کفار جنہوں نے ایسا رویہ بے اختیار نہیں کیا کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑے، مطلب انہوں نے مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا، اور مسلمان جن اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے تھے انہوں نے مسلمانوں کو بلا وجہ صرف اس بنیاد پر تنگ نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے دوسرے کافروں کی بھی مدد نہیں کی اور مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور نہیں کیا، مطلب انہوں نے مسلمانوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی گئی ہیں کہ وہ بغض و عناد کی وجہ سے مسلمانوں سے نہیں لڑے، اور انہوں نے اس طرح کا بیہیویئر، اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا کہ مسلمان ہجرت پر مجبور ہو جائیں، یعنی ان کو تنگ نہیں کیا، اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر جو دوسرے کفار مسلمانوں کو مجبور کر رہے تھے ان کی بھی مدد نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تینوں باتوں سے جو کفار اجتناب کر رہے ہیں، تو ان تینوں باتوں سے جو کفار اجتناب کرنے والے جو کفار ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے مسلمانوں کو تنگ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کو اپنا دوست اور رازدار بنائے۔ مطلب اس بات سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کفار کو اپنا دوست اور رازدار نہ بنائیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تو مسلمانوں کے لیے بغض و عناد بھرا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی آیات میں آپ کو بیان کیا کہ آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں، کیونکہ یہ جو کفار ہیں وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی نہ کسی طرح سے جب ان کو موقع ملے گا یہ اپنا وار کریں گے اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کفار جو دین حق کے منکر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیں اور مکے سے ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بغض و عناد بھرا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ تو ان کو جب بھی موقع ملے گا، وہ چاہے اپنی زبان سے ہو چاہے اپنے ہاتھوں سے ہو، یہ مسلمانوں کو ضرور تکلیف دیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔
سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کے ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم ان پر خرچ کیا ہے، یا تم نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اچھا، سورہ ممتحنہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے جو مومن عورتیں آئی تھیں ان کو، اہل ایمان کو درج ذیل جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں پوائنٹ، یہ ہدایت دیں کہ آپ نے ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں جو کچھ بتایا گیا اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا۔ تو اس آیت نمبر 10 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کے بارے میں اچھی طرح سے چھان بین کر لو کہ وہ ایمان لے آئی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ایمان تو لے آئی ہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی دباؤ میں آ کے یا کسی وجہ سے یا صرف مکہ میں پناہ لینے کی خاطر ہی ایمان کا دعویٰ کر رہی ہوں اور دل سے ہی ایمان نہ لائی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ ان کے بارے میں اچھی طریقے سے چھان بین کر لیں، تحقیق کر لیں، اور اگر یہ واقعی مومنات ہیں، واقعی یہ مومن عورتیں ہیں، یہ ایمان لے آئی ہیں، تو ان کو کفار کے پاس واپس نہیں بھیجو، کیونکہ جب وہ مومن ہو گئی ہیں اور ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ کافر تھے تو ان کے درمیان نکاح حلال نہیں ہو سکتا، تو آپ نے ان کے پاس واپس نہیں بھیجنا۔ اسی طرح سے وہ مومن عورتیں جو واپس آ گئی ہیں اور اپنے کافر شوہروں کو انہوں نے چھوڑ دیا گیا ہے، تو اب تم ایک کام کرو کہ ان کے مہر ادا کر دو، اور ان کو وہ جو مہر کی رقم ہے ان کو شوہروں کو وہ واپس کروا دو، اور تم ان مومن عورتوں سے جو ایمان صرف اور صرف ایمان کی خاطر اپنے کافر شوہروں کو یا اپنے کافر جو ان کے تھے شوہر، ان کو صرف ایمان کی خاطر انہوں نے چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ آ گئی ہیں، تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان کو حق مہر ادا کر کے اپنے نکاح میں ان کو لے سکتے ہو۔ یعنی ایک نیک کام ہوگا یہ کہ جو مومن عورتیں ہیں جو اب مومن ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنے کافر شوہروں کو اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا گیا ہے، اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم ان پر خرچ کرو، ان کو حق مہر ادا کرو اور نکاح کر کے ان کو اپنے لیے حلال کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 10 کی مختصراً وضاحت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آج تک کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔